کہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے، اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگایا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دونوں برابر چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگایا، اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگے۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، جو میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے۔ پروردگار، اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ پروردگار، اور میری یہ دعا قبول فرما۔ پروردگار، تو مجھ کو بخش دے، اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے، اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، تم خدا کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھو اے پیغمبر۔ وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر اٹھے گی تو ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جس دن انہیں عذاب آ لے گا۔ اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے کہ تم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہو؟ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تھے، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھیں، ان کی یہ چالیں اب اللہ کے پاس دھری ہیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ سو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب تنہا بے یار و مددگار اللہ واحد و قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس تارکول کے ہیں، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اس لیے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، اور اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اس لیے کہ دانشمند اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں۔ الحجر۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑو،
یہ کھائیں پئیں مزے کریں اور ان کی آرزویں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔ اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، تم یقیناً دیوانے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ذکر خود ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گزرے ہوئے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تھے، ان کے پاس بھی جو رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم اپنی اس یاد دہانی کو اس طرح کے مجرموں کے دل میں اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں۔ یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں یہ چڑھنے لگتے، تب بھی یہی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھیں خیرہ کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، اور ہر شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، الا یہ کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے، سو اس پر ایک روشن شعلہ اس کا تعقب کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دیں، اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے، اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں۔ ہم ہی ہواؤں کو برابر بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں۔ تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی ہے جو ایک دن ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے۔ یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں، انہیں یاد دلاؤ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا، اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ اور یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، اور جنات بھی، ابلیس کے سوا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے پوچھا، اے ابلیس، تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا، یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے۔ میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا
جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو۔ ان کے سینوں کی کدورتیں جو کچھ رہی ہوں گی ہم نکال دیں گے۔ وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ انہیں وہاں نہ کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے ان کے رویے میں کچھ اجنبیت دیکھی تو کہا، ہمیں تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اندیشہ نہ کرو، ہم تمہیں ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ سو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے تمہیں برحق بشارت دی ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا، اے فرشتادو، پھر اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے لوگ مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم لازماً بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا۔ ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ انہی میں ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر جب یہ فرشتاد لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آ گئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے۔ ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم، اے لوط، اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے لوط کو تسلی دی۔ پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ بے شک اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بصیرت حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، اور ہجر والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں چین سے رہیں۔ پھر ان کو صبح ہوتے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے۔ ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہے۔ ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے، تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کی حالت پر غم کرو۔ اپنے شفقت کے بازو البتہ اہل ایمان پر جھکائے رکھو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ ہم نے اسی طرح
ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سو اے پیغمبر، تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور ان مشرکوں سے اعراض کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریک قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ ان قریب جان لیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی آ پہنچے۔ النحل، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ یکا یک وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہیں۔ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کریں۔ رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر کرو۔ اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ راہ پاؤ، اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں، اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں۔
پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھیں، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے؟ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو فوراً سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر، ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح صلہ دے گا۔ ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملی، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ سو رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ چٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔
تم مگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر؟ اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازماً پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ بلکہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ منکرین جانتے، انہی ہجرت کرنے والوں کو دیں گے جو ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں۔ ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ یاد دہانی ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ غور کریں۔ پھر کیا یہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ وہ ایسا کرنے پر آ جائے تو یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہے ہوں۔ وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی نرم خو ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں، اور جن کے یہ سائے ہیں ان پر فروتنی طاری ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتے بھی۔ وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھی سے ڈرو۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے تو فریاد بھی اسی سے کرتے ہو۔ پھر جب اللہ وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان لوگوں کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ سو چند دن عیش کر لو، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ اور جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے یہ ان کا حصہ بھی ان چیزوں میں لگاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ خدا کی قسم، جو افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہونی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، وہ جی میں گھٹتا رہے، اس کی آر کے مارے جس کی خوشخبری دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرے، سوچے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ سنو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے
اللہ کے لیے تو سب سے برتر تمثیلیں ہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اس کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے آگے بھی بھلائی ہے، ان کے لیے لازماً دوزخ ہے اور یہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال بھی اسی طرح انہیں اچھے کر کے دکھا دیے، سو اب وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ نہیں مانتے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہم نے یہ کتاب صرف اس لیے تم پر اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے تم وہ چیز ان پر اچھی طرح واضح کر دو جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو جو اس کو مان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے، پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے اور یہ انہی سے پاتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتی ہیں؟ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ
کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے؟ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے آنکھ جھپک جائے، یہ اس سے بھی پہلے۔ یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو، تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بنو۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر، تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے، وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے، اور جو افطرا وہ کرتے رہے تھے وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا۔ پھر یہی نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت و رحمت کے طور پر اور فرمانبرداروں کی بشارت کے لیے۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے
تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے۔ اور اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔